ہماری گفتگو یہ ہوئی تھی کہ وجود کا جو مفہوم ہے وہ بدیہی ہے۔ وجود کا تصور، اس کا مفہوم کنسیپٹ، اس کا معنی بہت واضح اور روشن ہے، جس میں کسی قسم کے غور و فکر اور دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پھر آگے ہم نے یہ کہا کہ جس طرح وجود کا مفہوم بدیہی ہے، اسی طرح اس کا تحقق خارجی بھی بدیہی ہے۔ آج ہم دوسرا چیپٹر شروع کریں گے کہ جس چیپٹر کا عنوان یہ ہے کہ وجود کا مفہوم مشترک معنوی ہے۔ مشترک معنوی، دیکھیں لفظ جب ہم الفاظ کو گرامر میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ لفظ یا مفرد ہوتا ہے یا مشترک ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے یا مشترک ہوتا ہے۔ مفرد یعنی لفظ ایک ہے، اس کا معنی بھی ایک ہے۔ لفظ ایک، اس کا معنی بھی ایک، تو یہ مفرد ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کہتے ہیں زید، تو وہ ایک ہی زید ہے جو سامنے ہے، تو یہ مفرد ہے۔ مفرد کے مقابلے میں مشترک ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مشترک میں ہوتا یہ ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن اس کے معنی متعدد ہوتے ہیں۔ ایک معنی نہیں ہوتا بلکہ اس کے متعدد معنی ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جس لفظ کے متعدد معنی ہوں اس لفظ کو مشترک لفظی کہا جاتا ہے۔ اب مشترک لفظی میں ہوتا یہ ہے کہ لفظ ایک ہے، اس کے ہم معنی متعدد ہیں۔ جس طرح عربی زبان میں لفظ عین ہے، عین اس کے 70 معنی ہیں، تو ہر جگہ پہ اس کا معنی مختلف ہوتا ہے۔ کبھی عین کا معنی چشمہ ہوتا ہے، کبھی عین گھٹنے کو کہتے ہیں، کبھی عین استعمال ہوتا ہے مراد سونا ہوتا ہے، کبھی عین کا معنی سورج ہے، کبھی کیا، 70 معنی کے لیے واضح۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ لفظ ایک اور اس کے معنی متعدد ہیں، تو یہ مشترک لفظی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں مشترک معنوی ہے۔ تو کہتے ہیں مشترک معنوی میں ہوتا یہ ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے لیکن جہاں جہاں اسے استعمال کیا جائے وہاں پہ اس کا ایک ہی معنی ہو، تو اس کو مشترک معنوی کہا جاتا ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن اسے جہاں جہاں استعمال کیا جائے تو وہاں استعمال میں ہر جگہ اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، اس کے مختلف معنی نہیں ہوتے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ مشترک معنوی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی مثال دیتے ہیں، جس طرح یہ تعریف کر کے کہتے ہیں جس طرح وجود ہے، وجود مشترک معنوی ہے۔ کس طرح وجود مشترک معنوی ہے کہ لفظ ایک ہے لیکن اس کو جہاں جہاں استعمال کریں گے اس کا معنی ایک ہی معنی ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے، انسان موجود ہے، حیوان موجود ہے، فرشتے موجود ہیں، جہاں جہاں وجود کو استعمال کیا ہے ہر جگہ میں اس کا ایک ہی معنی ہے۔ وہ وجود جس کا اطلاق کیا خدا پہ اور وہ وجود جس کا اطلاق کیا انسان پہ، یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ وجود کا معنی ہر جگہ پہ جہاں جہاں اسے استعمال کریں گے وہاں اس کا ایک ہی معنی اور مفہوم ہے۔ تو اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وجود مشترک لفظی نہیں ہے بلکہ مشترک معنوی ہے۔ مشترک لفظی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ وجود کو اس طرح نہیں ہے کہ وجود لفظ ایک ہے اور اس کے کئی معنی ہیں، کہ جہاں انسان پہ وجود کا اطلاق ہو تو اس کا اور معنی ہو، حیوان پہ وجود کا اطلاق ہو تو اس کا اور معنی ہو، اللہ پہ وجود کا اطلاق ہو تو اس پہ کا کوئی اور معنی ہو۔ اس طرح نہیں ہے، یہ بن جائے گا وہ مشترک لفظی۔ کہتے ہیں کہ وجود مشترک لفظی نہیں ہے بلکہ مشترک معنوی ہے، کہ جہاں جہاں استعمال کریں وہاں اس کا ایک ہی معنی ہے۔ تو وجود کی مشترک معنوی کی جب
وہ کرتے ہیں بحث تو مشترک معنوی مثال دیتے ہیں وجود کی کہ وجود مشترک معنوی ہے۔ اب جب ثابت ہو گیا کہ وجود کا مفہوم مشترک معنوی ہے، کہتے ہیں یہ تو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وجود مشترک معنوی ہے، یعنی جہاں جہاں استعمال کرتے ہیں اس کا ایک ہی معنی ہے۔ کیا اس دعویٰ کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس دعویٰ کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو فلاسفہ نے کہا کہ ہمارے پاس دلیلیں ہیں۔ ایک دلیل نہیں ہے بلکہ کئی دلیلیں ہیں کہ وجود مشترک معنوی ہے، مشترک لفظی نہیں ہے۔ پہلی دلیل کہتے ہیں کہ وجود تقسیم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ وجود تقسیم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جو چیز تقسیم ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو وہ مشترک معنوی ہے۔ پس مفہوم وجود مشترک معنوی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دلیل دیا ہم نے کہ مقدمہ علم منطق میں کہتے ہیں صغرا، کبرا اور نتیجہ۔ صغرا یہ بنایا کہ وجود تقسیم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، کبرا یہ بنایا کہ جو چیز تقسیم ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو وہ مشترک معنوی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پس وجود مشترک معنوی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے دلیل بیان کر دی، لیکن اس کی وضاحت کس طرح ہے کہ وجود تقسیم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کہتے ہیں کہ علم منطق کی روح سے جو چیز تقسیم ہوتی ہے اس کو مقسم کہا جاتا ہے۔ مقسم کہا جاتا ہے۔ جیسے جب ہم گرامر پڑھتے ہیں تو گرامر میں کیا ہوتا ہے کہ کلمہ جو ہوتا ہے وہ اس کی 3 قسمیں ہیں، تقسیم ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے پیچھے کہا کہ وجود مشترک معنوی ہے، لیکن یہاں پہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ فلاسفہ کا کہنا ہے کہ وہ نہ معنوی ہے نہ لفظی، اور اب اس کی دلیلیں ہم دے رہے ہیں۔ تو پہلے والا میں نے غلط سنا تھا کہ وہ وجود مشترک معنوی ہے؟ نہیں، کہاں لکھا ہے کہ نہ مشترک معنوی ہے نہ مشترک لفظی ہے؟ یہ آپ کے صفحہ 15 پہ جو آخری جو اس کا ہے اس میں لکھا ہے فلاسفہ کا کہنا ہے وجود مشترک معنوی ہے۔ اچھا سوری، مشترک معنوی ہے نہ کہ لفظ۔ اچھا درست، سمجھ گئے۔ جی اسی کے اوپر دلیل دے رہے ہیں کہ جب فلاسفہ کہتے ہیں وجود مشترک معنوی ہے، مشترک لفظی نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ دعویٰ ہے۔ اس دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی بالکل، میں غلط پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اب میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھیں گرامر میں ہم پڑھتے ہیں کلمہ، یہ جو عربی گرامر میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی پڑھتے ہیں کلام اور کلمہ۔ اس کی 3 قسمیں ہیں جی، اسم، فعل، حرف۔ پھر اسم کی بحث، فعل کی بحث، حرف کی بحث یہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو چیز تقسیم ہو رہی ہے وہ کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ موبائل کو تقسیم کر دوں، موبائل یا آئی فون ہوتا ہے، یا مثال کے طور پہ نوکیا ہے یا سیمسنگ ہے، یہ قسموں میں تقسیم کر دوں، تو جو چیز تقسیم ہو رہی ہے اسے کہتے ہیں علم منطق کی اصطلاح میں مقسم۔ یہ موبائل جو ہے جسے ہم تقسیم کر رہے ہیں یہ مقسم ہے۔ اس مقسم کی اقسام ہیں۔ کون سی اقسام؟ مثال کے طور پہ سیمسنگ، نوکیا، آئی فون جو بھی ہے وہ، یہ سارے اس کی اقسام ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مقسم اپنی اقسام میں پایا جاتا ہے۔ کس طرح پایا جاتا ہے؟ کہ جب کہتے ہیں کہ موبائل یا آئی فون ہے یا
नोकिया है या सैमसंग है। तो जब भी हम सैमसंग की तारीफ करेंगे, कहेंगे सैमसंग ऐसा मोबाइल है कि जिसकी ये खुसूसियत है, नोकिया ऐसा मोबाइल है जिसकी ये खुसूसियत है, उसके अलावा वीवो ऐसा मोबाइल है जिसकी ये खुसूसियत है। तो हर किस्म में मकसम पाया जाता है, क्या? मोबाइल। जब तक मोबाइल साथ नहीं लगाएंगे वो तकसीम सही नहीं होगी। ये नहीं कह सकते कि वीवो ऐसा कंप्यूटर है कि जो ये होता है, नहीं, वीवो में भी वो मोबाइल आएगा, सैमसंग में भी मोबाइल आएगा, आईफोन में भी मोबाइल आएगा। तो मोबाइल जो है वो मकसम है। कहते हैं मकसम अपनी अक़साम में पाया जाता है, सारी अक़साम को मोबाइल कहा जाता है। कहते हैं कि कसीम व शय गैर शय, ये एक कायदा है इल्म मंतिक़ का कि कसीम व शय गैर शय, कि शय की जो अक़साम है वो आपस में एक दूसरे का गैर होती है। यानी आईफोन नोकिया का गैर है, नोकिया सैमसंग का गैर है, सैमसंग वीवो का गैर है, यानी एक दूसरे से जुदा है, मुख्तलिफ है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन किसमें मुश्तरक है? सारे मोबाइल होने में मुश्तरक है, सारे मोबाइल हैं, क्योंकि आईफोन को भी मोबाइल कहा जाता है, नोकिया को भी। और तो कहा जाता है कि कसीम व शय गैर शय होता है। तो कहते हैं कि इसी तरह वो अक़साम आपस में जब गैर होती हैं तो इसी तरह वजूद भी है। जब हम कहते हैं वजूद मकसम है, इसको तकसीम करते हैं कि वजूद या वाजिब है या मुमकिन है। वाजिब अल्लाह ताला, मुमकिन वजूद अल्लाह के अलावा। अब मुमकिन और वजूद को तकसीम कर देते हैं कि मुमकिन और वजूद या जौहर होता है या अरज होता है, ठीक है। फिर जौहर की किस्में, अरज की किस्में, ये सारी वो कर देते हैं, लेकिन सब में वजूद आता है। वजूद वाजिब ताला में भी वजूद है, मुमकिन और वजूद भी वजूद है, जौहर भी वजूद है, अरज भी वजूद है, सब वजूद है, ठीक है। तो कहते हैं कि मकसम यानी वजूद अपनी अक़साम में पाए जाने के बहस ही अपनी अक़साम वाजिब मुमकिन में तकसीम होता है। तो इसका मतलब ये है कि वजूद का एक ही माना है। अगर एक माना ना हो तो ये तकसीम सही नहीं होगी। तकसीम तब सही होती है कि जब हम कहें कि उस मकसम का एक ही माना है। तो बस वजूद वाजिब में अगर हम इस तरह, यानी ऐसा नहीं कह सकते कि वाजिब ताला में वजूद का एक माना हो और मुमकिन में दूसरा कोई हो। तो बस वजूद मुश्तरक के मानवी है ना कि लफ्ज़ी, मुश्तरक के मानवी है ना कि लफ्ज़ी। तो अब मकसम वजूद अपने अक़साम में मौजूद है। अगर मुश्तरक के मानवी हर जगह उसका एक माना ना हो, वाजिब में, इंसान में, हैवान में, मुमकिनात में एक माना ना हो, तो ये तकसीम सही नहीं होगी। तकसीम तब सही होती है कि जब कहते हैं कि सारे वजूद हैं, सारे वजूद हैं। ये नहीं कह सकते कि वाजिब वजूद है, मुमकिन और वजूद कोई और वजूद है, जौहर कोई और वजूद है, खुला नहीं। सब जगह जब उसका एक माना करेंगे तब वो तकसीम सही होगी, वगरना वो तकसीम सही नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वजूद मुश्तरक मानवी है ना कि लफ्ज़ी। ये पहली दलील। इसके ऊपर अगर कोई, ठीक है, एतराज है तो बता सकते। जी अस्सलाम वालेकुम फाजिल साहब। वालेकुम अस्सलाम। फाजिल साहब, इसका मतलब ये है कि वजूद के मुश्तरक के मानी होने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी चीज की, किसी भी वजूद की बात करते हैं तो वो जैसे हम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में जैसे पाया जाता है या एग्जिस्ट करता है, वो उसी तरह से है। मतलब हम अमूमी तौर पे ये समझते हैं ना कि जो मीनिंग है या हमारे जहन में जो वजूद है वो एक
خیالی وجود ہے، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہم اس کو سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ باہر بیرونی دنیا میں جو چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے، سنائی دے رہی ہے، وہی وجود رکھتی ہے۔ تو اگر وجود کے معنی جو ہیں وہ ہر لیول پہ سیم ہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خیالی وجود ہے وہ بھی اتنی ہی زیادہ حقیقت رکھتا ہے جتنا کہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آنے والی، دکھائی دینے والی چیزیں۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے اس ساری بات کا؟ دیکھیں وجود خیالی بھی بالآخر جب اس کو وجود کہیں گے تو وہاں پہ بھی وجود کا معنی وہی ہوگا جو وجود انسان اور دوسرے وجود میں ہے۔ ہاں خیالی سے بھی، خیالی سے مراد اگر آپ کی ذہن ہے، ذہن اور اعتبار ہے، وہ نہیں، خیالی سے مراد یہ ہے کہ عالم خیال، تو پھر وہ بھی وجود ہے، وہ بھی پھر وجود ہے۔ تو وجود ہر جگہ پہ جو ہے نا، اس کو جہاں جہاں بھی استعمال کریں گے، کہیں گے وجود کا اس کا ایک ہی معنی اور مفہوم ہوگا۔ صحیح۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل کہتے ہیں کہ دیکھیں دوسری دلیل میں ہم نے یہ کہا کہ جب وجود کی کسی خاص قسم سے تعلق رکھنے والی چیز کو ہم موجود سمجھتے ہیں، اور پھر جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ چیز موجود نہ تھی، تو اس سے صرف اس متعین شے کے وجود کا انکار لازم ہے، نہ کہ اصل وجود کا۔ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک کمرے میں کوئی ہے، ٹھیک ہے، اندر سے دیکھتے ہیں کہ باہر سے ہمیں آوازیں آ رہی ہیں کہ بات ہو رہی ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی ہے، یا یہ زید ہوگا، یا یہ عمر ہوگا، یا یہ بکر ہوگا، جو بھی ہے۔ لیکن جب دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، یہ تو یعنی وہ زید کا وجود نہیں تھا، کوئی اور تھا مثال کے طور پہ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک وہ جو آپ کا یقین تھا کہ یہ شاید زید ہے، وہ زید تو نہیں ہوا، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا، اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ جب آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی وجود ہے، وہاں پہ وجود انسان کوئی ہے، چاہے جو بھی ہے۔ ان آواز کا مطلب یہ ہے، صدا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے۔ اب جو کوئی ہے، کوئی انسان ہے، اب ہم جب اسے زید سمجھ رہے تھے تو پتہ چلا زید نہیں ہے، تو اس کا یہ نہیں مطلب ہوتا کہ وہ انسان بھی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بالآخر وہ انسان اس کمرے میں ہے جس کی آوازیں آ رہی ہیں، چاہے وہ زید کا وجود نہیں صحیح۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ہم دور سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ سامنے ایک حیوان آ رہا ہے، پھر سمجھتے ہیں کہ وہ حیوان ہاتھی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ہاتھی نہیں، گھوڑا تھا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حیوان نہیں تھا، یعنی حیوان تھا، یعنی وجود حیوان کا انکار نہیں ہے، وجود حیوان کا انکار نہیں ہے، بلکہ حیوان کی ایک خاص قسم کا انکار ہے کہ جو کیا کہتے ہیں ہاتھی تھی، اب پتہ چلا کہ ہاتھی نہیں، گھوڑا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہو جائے گا کہ وجود مشترک معنوی ہے، اس کا معنی واحد ہے، متعدد معنی نہیں ہے، وگرنہ اس متعین شے کے تبدیل ہونے سے وجود کا معنی بھی تبدیل ہو جاتا۔ اگر وجود مشترک معنوی نہ ہوتا تو زید کا وجود ختم ہونے سے ہی دوسرا کوئی وجود ہوتا تو اس کا معنی تبدیل ہو جاتا۔ دہرحال کہ معنی تبدیل نہیں ہوا، بلکہ وجود کا ایک ہی معنی ہے، اور وہ وجود مشترک معنوی ہے، پس مشترک لفظی نہیں ہے۔ یہ دوسرا چیپٹر ختم ہو گیا۔ تو پس یہ اس دوسرے چیپٹر میں یہ کہا، سر ایک سوال ہے، سر سوال ہے یہ، تو یہ حیوان اور انسان یہ دونوں مثالیں استعمال ہو سکتی ہیں، جبکہ جنس میں یہ ایک دوسرے کی ایک جنس ہے اور ایک نوع ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جس طرح انسان بھی ایک حیوان ہے۔ دیکھیں وجود میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی کا وجود ہے، مثال کے طور پہ اب آپ کمرے میں اندر سے آپ کو کچھ آواز بھی نہیں، ایسے جو ہے نا وہ کوئی صدا
سنیں آپ تو باہر سے دیکھیں کوئی چیز ہے بلاخر، چاہے وہ حیوان ہے چاہے انسان ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے جو ہے نا، وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے جو ہے نا. صحیح. تو اس دوسرے چیپٹر میں ان کا یہ کہنا ہے ملا صدرہ کا، علامہ طباطبائی یا اس طرح دوسرے ابن سینا بھی، کہ وجود کا جو مفہوم ہے وہ مشترک لفظی نہیں ہے بلکہ مشترک معنوی ہے، کہ جہاں جہاں آپ وجود کو استعمال کریں گے وہاں اس کا ایک ہی معنی ہوگا. یہ در حقیقت یہ بحث مقدمہ بن رہی ہے اصالت وجود اور وجود واحد ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، کہ جب ثابت ہو گیا کہ جہاں جہاں وجود کا کو استعمال کریں گے ایک ہی معنی ہے، تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ اسی وجود نے کائنات کو احاطہ کیا ہوا ہے یا اس کے علاوہ کسی چیز نے؟ جب وجود واحد ہے ہر جگہ پہ اس کا ایک ہی معنی ہے اور کائنات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر شے کا وجود ہے. تو کیا کائنات میں اسی وجود نے اول سے آخر تک احاطہ کیا ہوا ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ اب یہ بحث ہوگی. تیسرا چیپٹر جو ہے نا کو شروع بھی اس سے کیا وجود و ماہیت سے. کہتے ہیں کہ وجود یعنی ہستی ہونا، ہستی ایک چیز ہے، اور ماہیت کے دو معنی ذکر ہوئے ہیں. ایک پہلا معنی یہ ہے کہ ہر شے کی جو فارسی میں کہتے ہیں چیستی، عربی میں کہتے ہیں، جب یہ اصل میں ماہیت بھی عربی اس لفظ سے بنی ہے کہ جب سوال کیا جاتا ہے کہ الانسان ما ہوا، انسان کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ما ہوا سے ہی جو اس کے جواب میں جو آپ جواب دیں گے کہیں گے کہ الانسان حیوان ناطق، انسان حیوان ناطق ہے. تو یہ حیوان ناطق والا جواب یہ آپ اس کی ماہیت بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جو سوال جب کسی شے کی چیستی کے بارے میں سوال، ہستی نہیں چیستی کے بارے میں سوال کریں گے تو اس کے جواب میں بتائی جانے والی شے اس شے کی ماہیت کہلاتی ہے. پھر ہم نے مثال بھی دی کہ جیسے کہا جائے انسان کیا ہے اور جواب میں کیا حیوان ناطق، تو یہ حیوان ناطق انسان کی ماہیت کہلائے گی. ٹھیک ہے، یہ جی سوری، یہ چشتی کا مطلب آپ سمجھا سکتے ہیں؟ یہ لفظ چشتی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے ہستی، ایک ہوتا ہے چیستی. چیستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا ہے. ایک ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انسان ہے، وجود کے بارے میں سوال ہے، یعنی اس کی ہستی کے بارے میں. انسان ہے یعنی اس کی ہستی، انسان کیا ہے یہ اس کی چیستی ہے. اوکے، بات واضح ہوئی کہ جب جی سوال پہلا سوال جو بھی آپ کریں گے کائنات کے بارے میں، جب آپ معرفت حاصل کرنا چاہیں گے تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ سب سے پہلی بات کہ اللہ ہے. اللہ ہے، اللہ کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے کہ جواب میں ماہیت ہوگی، یہ چشتی ہے. اللہ ہے یہ اس کی ہستی ہے، اس کا وجود ہے، اس کی ہستی ہے. بات واضح ہو گئی. تو یہ کہتے ہیں کہ ماہیت کے دو معنی، پہلا یہ معنی، دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں عربی میں ما بہ الشیء ہوا، یعنی جس سے شے ہے، جس سے شے. مثال کے طور پہ ٹیبل، جب ہم کسی شے کو ٹیبل کہتے ہیں تو ٹیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اوپر اس کے ایک خاص قسم کی چیز ہے جسے ٹیبل کہیں گے. کرسی کو ٹیبل نہیں کہیں گے، یا مثال کے طور پر بیڈ کو ٹیبل نہیں کہیں گے. تو اس کو کہا جاتا ہے جس سے ٹیبل ہے، شے ہے، جس سے بیڈ ہے، کہ جب بیڈ، کرسی کو بیڈ نہیں کہیں گے، تو بیڈ جس سے بیڈ ہے، یا جس سے مثال کے طور پہ میز ہے، یہ ہو جائے گا ما بہ الشیء ہوا. تو کہ اس کو کہا جاتا ہے ماہیت خاص بھی کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ
اب اس معنی میں اللہ تعالیٰ بھی بالآخر اس کی بھی ایک حقیقت ہے اللہ کی، جس سے وہ ہے، وہ واجب الوجود ہے، وہ سر یہ ہے۔ سوری، یہ ذرا دوبارہ آپ یہ ماں بے شے ہوا کا ذرا دوبارہ بتا دیجئے۔ یہ ماں بہ شے ہوا کہ جس سے شے ہوا شے وہ ہے، جس سے شے ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے مثال دیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کہ ٹیبل کو ٹیبل جب تب کہیں گے کہ جب ایک خاص طریقے سے بنا ہوگا، جب اس طریقے سے نہیں ہوگا، کرسی ہوگی، کرسی کو ٹیبل نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، الماری کو ٹیبل نہیں کہیں گے۔ تو یہ ہر ٹیبل جس سے ٹیبل ہے، ٹیبل جس سے ٹیبل ہے، ٹیبل کی وہ ذات، یا الماری جس سے الماری ہے، کیا کہتے ہیں، بیڈ جس سے بیڈ ہے۔ اب بیڈ، کرسی کو بیڈ نہیں کہیں گے، کرسی جس سے کرسی ہے، یعنی ایک خاص طریقے سے بنی ہوگی تو کرسی ہے، ایک خاص طریقے سے بیڈ ہوگا، بنا ہوگا تو بیڈ ہے، ایک خاص طریقے سے بنا ہوگا تو میز ہے۔ تو اس معنی میں کہتے ہیں کہ اللہ بھی ماہیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ بھی بالآخر وہ شے ہے، اللہ بھی ایک حقیقت ہے۔ ماں بے شے ہوا کہ اللہ کی بھی ایک حقیقت ہے کہ جس سے وہ ہے، جس سے وہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ اس معنی میں ماہیت رکھتا ہے، لیکن پہلے معنی میں اللہ ماہیت نہیں رکھتا، اللہ کی چیزتی نہیں ہے، اللہ کا وجود ہی اس کی ماہیت ہے۔ یہ اگلا ہم وہ کہیں گے کہ اللہ کا وجود ہی اس کی ماہیت ہے، یہ بعد میں بحث کریں گے۔ لیکن فلاسفہ جو ماہیت کا معنی مراد لیتے ہیں، فلاسفہ جب ماہیت کا مراد لیتے ہیں تو پہلا معنی ہے، تو پہلا معنی جو ہے وہ ممکنات کے ساتھ خاص ہو گیا۔ ایک بات واضح ہو گئی کہ ماہیت کا پہلا معنی جو فلاسفہ مراد لیتے ہیں وہ ممکنات کے خاص ہے، یعنی ما سوی اللہ، خدا کے علاوہ سب کے ساتھ خاص ہے۔ خدا کی چیزتی نہیں ہے، باقی خدا کے علاوہ پوری کائنات کی چیزتی ہے، ماہیت ہے۔ اللہ کی ماہیت اس معنی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بات جہاں تک واضح ہے جی؟ فاضل صاحب، ماہیت اور حقیقت کا فرق سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیں، ماہیت اور حقیقت، یہ جو میں نے آپ کو مثال سے واضح کیا ہے، اس سے سمجھ میں آیا یعنی کہ چیزتی جب کسی شے کی ذات کے بارے میں سوال کیا جائے کہ انسان کیا ہے، تو اس کے جواب میں جو آپ بیان کریں گے کہ حیوان ناطق، یہ اس کی چیزتی ہے۔ اور ہستی ما بہ شے ہوا میں اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس کی ذات بیان کر رہے ہیں، آپ ایک ٹیبل جو خاص اس شکل سے ہے اس کو ٹیبل کہیں گے، اگر اس شکل کے علاوہ ہوگا ٹیبل نہیں کہیں گے۔ اب یہ ہے کہ اس ٹیبل کی ماہیت کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کی ماہیت، اس کی ذات، جس طرح انسان کی ذات ہم کہتے ہیں حیوان ناطق، وہ یہاں پہ نہیں ہے اس کی چیزتی۔ لیکن یہ ہے کہ بالآخر ما بہ شے ہوا، جس کی وجہ سے، جس سے ہم ٹیبل کو ٹیبل کہتے ہیں، بالآخر وہ ہے، وہ اس کی وجہ سے ٹیبل ہے۔ کرسی ایک خاص شکل سے ہوگی تو کرسی ہے، ٹھیک ہے۔ اس معنی میں ہر شے کی ماہیت ہے، خدا کے علاوہ ہر شے ما بہ شے ہوا ہے۔ لیکن جب چیزتی کہیں گے تو چیزتی میں خدا کی ذات خارج ہو جائے گی، خدا کے علاوہ ممکنات سب ماہیت رکھتی ہیں چونکہ سب کی چیزتی ہے۔ اب واضح ہوگی بات؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے ہم جب کہتے ہیں کہ انسان کیا ہے، حیوان ناطق ہے، تو خدا سے بڑی کوئی کیٹیگری چونکہ نہیں ہے،
تو اس وجہ سے ہم اس کی چیستی نہیں ہے. ہاں اس کا ہم یہ کہیں گے کہ اس کی ماہیت پہلے معنی میں چشتی کے معنی میں نہیں ہو سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، عقلی لحاظ سے ممکن ہی نہیں ہے. جو بھی ہم چشتی شمار کریں گے وہ اس کی ذات میں نقص لازم آئے گا. لہذا کہتے ہیں کہ اس کا وجود ہی اس کی ماہیت ہوتی ہے. خدا خالص وجود ہے، خالص وجود. جہاں پہ اس خالصیت میں تھوڑا فرق آ جائے تو وہاں ماہیت آ جاتی ہے. ماہیت در حقیقت احتیاج ہے، محتاجی ہے. اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے، لہذا اللہ کی ذات ماہیت بھی نہیں رکھ سکتی. یعنی اللہ کے ہم آگے بیان کریں گے کہ کیوں ماہیت نہیں ہے. ایک آگے بحث آئے گی کہ اللہ کی ذات اس کا وجود ہی اس کی ماہیت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ صرف الوجود ہے، اس کا وجود خالص وجود ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہے. خالص ذات وہ خالص وجود ہے. تو خالص وجود جب ہے تو اس کی چیستی نہیں ہو سکتی، ماہیت نہیں ہو سکتی. کہ ماہیت میں بالآخر ماننا پڑتا ہے کہ وہ ماہیت وجود کی محتاج ہوتی ہے، یا موجود کیا ہے ایک جیسے ماہیت کا محتاج ہوتا ہے اور اس کے زائد ہوتا ہے ماہیت پر. یہ آگے جا کے. اور اللہ کی ذات چونکہ اگر ہم محتاج مانیں تو اس کی ذات میں نقص لازم آتا ہے، لہذا اس کی ماہیت کسی صورت میں نہیں ہو سکتی. سر ماہیت ایک چشتی نہیں ہو سکتی. ماہیت جی خاص ماہیت خاص ہے، ماہیت چشتی ماہیت خاص ہے، ماہیت چشتی نہیں. جی ماہیت جی میں اس میں فاضل صاحب جی ہمارے صاحب کی کنکریٹ ریئلٹی کے لیے آپ کی آواز وہ سامنے وہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں نا، جتنے بھی ڈاکٹر صاحب ذرا دوبارہ سے بتائیے گا، آپ کی آواز غائب ہو گئی تھی. آ رہی ہے آپ کو؟ اب آ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فاضل صاحب بیسیکلی یہ کہنا چاہیں، جیسے انہوں نے کرسی کی مثال دی نا، کہ آپ کے سامنے ایک کنکریٹ کرسی پڑی ہے، موجود ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب وہ جتنے بھی فیکٹرز ریکوائرڈ ہیں، آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، جتنے بھی فیکٹرز ریکوائرڈ ہیں اس ایک کنکریٹ کرسی کو وجود میں لانے کے لیے، وہ سارے کے سارے اس کی حقیقت کا حصہ ہوں گے. مثلا آپ کہہ دیں جیسے انسان کی آپ ڈیفینیشن پرووائڈ کرتے ہیں حیوان ناطق، لیکن اور حیوان ناطق جو ہے وہ کسی انسان کی ایگزسٹنس کو تو گارنٹی نہیں کرے گا نا. یہ جو ماہیت دوسری سینس میں ہے نا، چشتی کی سینس میں، یہ وجود کے اپوزٹ ہے، یہ اپوز ٹو ایگزسٹنس ہے. مطلب اگر آپ کو چشتی بتا دی جائے کسی شے کی تو اس سے اس کا موجود ہونا امپلائڈ نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ کو حقیقت پتہ چل جائے کسی چیز کی تو اس سے آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق اس کی ایگزسٹنس، اس کے وجود کے ساتھ بھی ہے بیسیکلی. تو جو چشتی ہے وہ وجود سے اپوزڈ ہے. اگر میں بتا دوں مثال کے طور پہ کہ جی انسان حیوان ناطق ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، تو اس سے یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی انسان موجود بھی ہوگا. یہ جو ڈیفینیشن پرووائڈ کی ہے حیوان ناطق کی، دس ڈز ناٹ نیسیسرلی امپلائی کہ کوئی انسان ایکچولی ایگزسٹ بھی کرتا ہوگا خارج میں، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے، یہ جو چیزتی ہے، یہ وجود کے اپوزڈ ہے. تو اس میں اور وجود کے مفہوم میں اور یہ چیزتی میں، ماہیت کی اس سینس میں، ان دونوں مفاہیم میں کوئی اوور لیپ نہیں ہے. دے آر اپوزٹ کانسیپٹس بیسیکلی. لیکن جو دوسری سینس ہے ماہیت کی، دیٹ از ناٹ اپوزڈ ٹو ایگزسٹنس. اس کے اندر ایک ایگزسٹینشل ایلیمنٹ بھی، ایک ایگزسٹینشل ایسپیکٹ بھی شامل ہے بیسیکلی. اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں بیسیکلی. سر اس میں ایک کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے، آپ کا یہ جو آرگومنٹ ہے نا، اس میں ایک کنفیوژن اس لیے کریٹ ہوتی ہے کہ ماہیت وجود کے بغیر پاسبل ہی نہیں. اور یہ آگے ٹیکسٹ میں، اور وہ ملا صدرہ کا آرگومنٹ بھی یہ ہوتا ہے کہ اصلاحات اس چیز کا ہے.
نہیں میں نے آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے ہیں. جیسے ابھی فاضل صاحب نے بتایا تھا, ماہیت ایسے وجود سے ڈرائیو ہوتی ہے جو کہ لمیٹڈ ہو, جو کہ مقید ہو, جو کہ ڈٹرمنڈ ہو. جو ایسا وجود جو خدا کا وجود ہے, جو پیور ہے, جو خالص ہے, اس سے ماہیت اس سینس میں ڈرائیو نہیں ہوگی. ماہیت یا کوڈٹی ڈرائیو ہی تب ہوتی ہے, ذہن کے اندر ماہیت پیدا ہی تب ہوتی ہے اس سینس میں جب ذہن کے سامنے کوئی لمیٹڈ ایگزسٹنس ہو. ٹھیک ہے, کوئی مقید کوئی وجود سامنے آئے, اس کے اثرات ذہن میں یہ پڑتے ہیں کہ ماہیت کا مفہوم آتا ہے. جو خالص پیور خدا کی ذات ہے اس سے ماہیت ڈرائیو نہیں ہوگی. سر میں وہ تو بات کری نہیں, میں بھی یہی, ماہیت چشتی اسی چیز کی ہو سکتی ہے جو ریڈیوس ہو سکے, خدا ریڈیوس نہیں ہو سکتا. جب آپ ایک سیکنڈ رک جائیں نا, آپ ایک سیکنڈ, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے, تو حیوان ناطق is a reductive definition of what انسان is. Any definition by definition is reductive. اچھا چلیں, ریڈکٹر سے آپ کی مراد کیا ہے, مجھے ایگزیکٹلی بتائیں. What do you mean by reductive? یہ ریڈکٹیو سے مراد یہ ہے کہ جو چیز ٹو ریڈیوس ٹو اٹس فنڈامنٹل لیول. آپ کہتے ہیں انسان حیوان ناطق ہے, دیٹ از دا فنڈامنٹل پوائنٹ آف انسان. اچھا چلیں, بیسک ڈیفینیشن, دی موسٹ فنڈامنٹل کمپوننٹ. یہاں جس ملا صدرہ کے ہاں جس سینس میں کوڈٹی کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے یا بتایا, وہ یہ ہے, یہ کوڈٹی وہ ہے بیسیکلی جو انسان کو ڈفرینشیٹ کرے گی باقی تمام اور چیزوں سے. مطلب نباتات سے, یا کیا کہتے ہیں یہ جو ہے پلانٹ سے, منرل سے, باقی اور چیزوں سے, مطلب اس کو امتیاز بخشے گی. یہ مطلب جو کیونکہ کوڈٹی کو کہا جاتا ہے اٹس اے پرنسپل آف ملٹیپلسٹی, مطلب کوڈٹی سے ہی چیزوں میں فرق پیدا ہوتا ہے. یہ اس سینس میں ہے بیسیکلی. انسان جو ہے اس میں اور باقی چیزوں میں کیا فرق ہے بیسیکلی, یا انسان اور باقی جانوروں میں کیا فرق ہے, وہ یہ کہ انسان ایک باقی حیوانوں میں اور انسان میں کیا فرق ہے, وہ یہ کہ انسان حیوان ناطق ہے. یہاں ڈیفینیشن سے مراد یہ چیز ہے کہ جس سے آپ اس کی تشخیص کر سکیں, اس کو باقی چیزوں سے ڈسٹنگوش کر سکیں. یہاں کوڈٹی سے یہ مراد ہے کہ جو انسان کو باقی چیزوں سے ڈسٹنگوش کر رہی ہے بیسیکلی. اوکے سر, پھر یہ میری غلطی ہے. میں کوڈٹی کو ماہیت سمجھ رہا تھا, انگریزی لفظ ماہیت کا سمجھ رہا تھا. آپ اسے شاید ماہیت ہی کہہ رہے ہیں بٹ ڈفرنٹ سینس میں کہہ رہے ہیں. جی یہ وہ چیستی والی سینس ہے نا, چیستی کہ یہ اب پوچھا جائے نا کہ انسان کیا ہے, تو اس کا جواب میں آپ وہی کچھ کہیں گے نا جس سے آپ انسان کو باقی چیزوں سے اس کی تشخیص, اس کو امتیاز کر سکیں, اس کو ڈسٹنگوش کر سکیں. انسان کیا ہے کا جواب اس کے نتیجے میں جو آپ ڈسکرپشن دیں گے, وہ ڈسکرپشن یہی ہوگی نا کہ جس سے آپ انسان کو باقی چیزوں سے جدا کر سکیں, ڈسٹنگوش کر سکیں. یہی ڈیفینیشن ہوگی نا انسان کی بیسیکلی. سر وہ تو ڈیفینیشن, سر ادھر تھوڑی سی پھر مجھے پرابلم ہو رہی ہے. دیکھیں, انسان کو تو ڈسٹنگوش آپ کر سکتے ہیں کئی طریقوں سے. ایک تو انسان کی اسینشیل پراپرٹی سے آپ اسے ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں, وہ تو میرے خیال میں ماہیت خاص میں آئے گی پھر. اور انسان کو آپ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں اس کے ایک فنڈامنٹل لیول سے, جیسے ہم نے اسے حیوان ناطق کہہ اس سے. جی یہ کنسپچولی آپ نے ایک کانسیپٹ پرووائڈ کیا ہے نا, یہ ذہنی سطح پہ مینٹل پلین کے اندر جو کانسیپٹ فارم ہوا ہے جس کے تھرو پھر آپ انسان کو باقی چیزوں سے ڈسٹنگوش کر سکتے. دیر از اے کانسیپٹ آف مین, دیر از اے کانسیپٹ آف منرلز, دیر از اے کانسیپٹ آف پلانٹس, دیر از اے کانسیپٹ آف ادر اینیملز. تو یہ اس سینس میں ہے کہ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو صرف انسان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو یہ کنسپچوئل لیول کے اوپر بات ہو رہی ہے. کنسپچوئل لیول کے اوپر آپ انسان کو باقی اور مفاہیم سے, پلانٹ کے مفہوم سے, یا باقی حیوانوں کے مفہوم سے, یا منرلز کے مفہوم سے کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں. انسان کے لیے وہ ایسا کیسا مفہوم آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں جو صرف جس کا تعلق صرف انسان کے ساتھ ہو, باقی اور کسی چیز کے ساتھ ہو. تو یہاں بات کانسیپٹ کی ہو رہی ہے. واٹ از اے کانسیپٹ آف مین. ٹھیک ہے. پھر اس کو آپ چشتی کہہ رہے ہیں, ہاں اسے آپ چشتی کہہ رہے ہیں. یس, اور یہ کانسیپٹ ہے, یہ مینٹل, ہاں یہ کانسیپٹ ہے, یہ کنسپچوئل پلین میں بات ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے. اسی کو میں ریڈکٹیو کہہ رہا تھا, اسی چیز کو میں ریڈکٹیو کہہ رہا تھا. ہم کانسیپٹ کا لفظ یوز کر لیتے ہیں, وہ شاید بہتر اور زیادہ آسان. جی ٹھیک ہوگی, چلیں ٹھیک, سمجھ گئے. تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, اب ایک اس کے بعد ایک بار نقطہ یہ رہ گیا ہے کہ
یہ وجود و ماہیت کا ذہن میں کیا ایک دوسرے کے ساتھ نسبت ہے اور خارج میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خارج میں وجود و ماہیت متحد ہیں، اتحاد ہے، لیکن جب ذہن یا عقل تحلیل کرتی ہے تو عقلی تحلیل میں یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، دو علیحدہ. جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں خدا کے علاوہ ممکنات سب ماہیت رکھتی ہیں، لیکن ہستی اور چستی دونوں خارج میں متحد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ خارج میں کیا انسان ہے تو یہ ہستی بھی ہے اور اس کی چستی بھی ہے. اسی طریقے سے کا حیوان، درخت، فرشتے جو بھی ہیں، تو خدا کے علاوہ جتنے بھی سب موجودات ہیں، انسان، درخت، حیوان، ان کو جب ہم خارج میں دیکھتے ہیں تو خارج میں ان کا وجود اور ماہیت میں وحدت ہے، وجود و ماہیت ایک ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وجود علیحدہ ہے اور ماہیت علیحدہ ہے، لیکن جب ان کے متعلق سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ان کی فکر میں لا کر عقلی تحلیل کرتے ہیں ہر ایک شے کی، تو ہر ایک شے کو عقلی تحلیل میں ہم دو چیزیں سمجھ یہ کر فاضل صاحب، یہ عقلی تحلیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اس کو خیال میں لے کے آتے ہیں یا یہ کیا مطلب ہے؟ عقل دیکھیں، آپ عقل کو خیال جب آپ کہتے ہیں تو خیال سے مجھے وہ ایک خیال ایک موہوم چیز آ جاتی ہے جو اردو میں، یعنی فلسفہ میں عقلی تحلیل مراد عقل، ذہن ہماری جو اس کا تعلق معنی عقلیہ سے ہے. فلسفہ میں انگریزی میں بتا دیتا ہوں. فلسفہ میں انگریزی میں اس کا بیسیکلی مطلب ہے ریشنلی اینالائز کرنا، کانسیپٹ فارمیشن کرنا، ریشنلی چیزوں کو اینالائز کرنا. اس سے بیسیکلی یہ اپنی جو ریشنل فیکلٹی ہے اس کو استعمال کرنا، کیا کہتے ہیں، ریزننگ جو ہے، جو ٹول آف ریزننگ ہے اس کو یوز کرنا، اور کچھ کانسیپٹس، کچھ مفاہیم کو مرتب کرنا، ریشنلی اینالائز کر، اس طرح کر لیں. چلو ٹھیک ہے جی. تو اب کہتے ہیں کہ جب عقل میں لاتے ہیں تو عقل کیا کہتی ہے کہ ایک اس کی ہستی ہے، یہ جو سامنے چیز ہے، ایک اس کی چیزتی ہے، یعنی ایک اس کا وجود ہے اور ایک اس کی ماہیت ہے. بالآخر انسان کا ایک وجود ہے، اس کا ہونا، اس کی ہستی. ایک یہ ہے کہ وہ کیا ہے، یہ دو چیزیں کیا ہے خارج میں تو ایک وحدت ہے ان میں، لیکن عقل کہتی ہے کہ ان کے درمیان جدائی ہے. عقلی تحلیل میں دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، وجود ہستی علیحدہ ہے اور چیزتی علیحدہ ہے. تو کہتے ہیں کہ اب یہ تو ہے دعویٰ. اس دعوے کا ثبوت اور دلیل کیا ہے کہ ماہیت خارج میں وجود و ماہیت میں وحدت ہے، اور عقل میں جب لاتے ہیں اسی شے کو جو خارج میں ہے تو عقل جب تحلیل کرتی ہے تو ایک اس کو دو چیزوں میں منحل کر دیتی ہے کہ ایک اس کی ہستی ہے اور ایک اس کی چیزتی ہے. تو کہتے ہیں یہ آپ کا دعویٰ، اس کی دلیل کیا؟ کہتے ہیں دلیل ہم یہ دیتے ہیں، دلیل یہ ہے ہمارے پاس کہ اگر وجود و ماہیت دو علیحدہ چیزیں نہ ہوں، ایک ہوں، اور ذہن میں بھی ایک ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وجود کو ماہیت اور ماہیت کو وجود سے جدا نہ کیا جائے، جدا نہ کیا جا سکے، حالانکہ ذہن وجود کو ماہیت سے اور ماہیت کو وجود سے جدا کر لیتی ہے. تو پس یہ دونوں مفاہیم جدا ہیں. کیسے؟ کہتے ہیں بعض اوقات شے کا وجود معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی ماہیت سے غافل ہے. جیسے دور سے ایک آواز سنتے ہیں تو اس کا وجود معلوم ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی نیا کیمیابی عنصر دریافت کیا جاتا ہے، لیکن جب تک مزید تحقیق نہ کی جائے اس کی ماہیت اور اس کے خواص معلوم نہیں ہوتے. تو کہتے ہیں کہ دوسری جانب ہمارے ذہن میں ایسی بہت سی موہوم چیزوں کا تصور اور ماہیت پائی جاتی ہے جو باہر کی حقیقی دنیا میں نہیں پائی جاتی. مثال کے طور پہ چڑیل، ہم کہتے ہیں چڑیل کا وجود ہے، اس کی ہستی، اس کی ماہیت کیا، حقیقت کیا، معلوم نہیں ہے. تو اگر یہ دونوں ایک چیز ہوتے تو ممکن ہی بھی نہ ہوتا کہ وجود کو ماہیت اور ماہیت کو وجود سے ہم جدا کر سکتے. یہ اس کا جدا کرنا ممکن ہی نہ ہوتا.
وجود کو ماہیت سے جدا کرنا اور ماہیت کو وجود سے جدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. یہ ذہن میں عقلی تحلیل میں دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. علیحدہ چیزوں کو ہی ایک کو دوسری سے جدا کیا جا سکتا ہے. اگر وحدت ہو، وجود و ماہیت ایک ہوں، تو نہ وجود کو ماہیت سے جدا کیا جا سکے نہ ماہیت کو وجود سے جدا کیا جا سکے. کیوں؟ کیونکہ جدائی ناممکن ہوتی ہے کہ شے کو ایک شے کو اس کی ذات سے جدا کر دیا جائے تو وہ شے نہیں رہے گی. یہ اس کی دلیل ہو گئی. جی فاضل صاحب، اس کی کوئی مثال دے دیں جس پہ کوئی ایسی چیز جو جس میں ذہن اور عقلی تحلیل اس کو علیحدہ علیحدہ سمجھ رہی ہے. وجود کو تو ہم نے کہہ دیا نا کہ وہ نہیں ہو سکتی، وہ متحد ہیں، لیکن کوئی اور مثال؟ دیکھیں ایک مثال دی کہ وجود معلوم ہے لیکن اس کی ماہیت معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو اس میں بھی ہم نے مثال دی ہے کہ کیمیاوی عنصر دریافت کیا جاتا ہے مثال کے طور پر، لیکن جب تک مزید تحقیق نہ کی جائے تو اس کی ماہیت اور کیمیائی خاص معلوم نہیں ہوتی. یعنی وجود معلوم ہے، ماہیت معلوم نہیں ہے. اچھا، ہو سکتا ہے ایک کی وجود معلوم ہو، ایک کی ماہیت معلوم ہو، وجود معلوم نہ ہو. تو اب وجود کو ماہیت سے، ماہیت کو وجود سے جدا کرنے کا مطلب یہ ہے دو علیحدہ چیزیں ہیں. کہ جس طرح مثلا چڑیل کی مثال دی ہے کہ چڑیل کی ماہیت معلوم نہیں ہے لیکن چڑیل کا وجود ہے. اس کا وہ ہے لیکن وہ کیا ہے نہیں معلوم ہمیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چیستی کو ہستی سے جدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، وگرنہ ہم ان کو کبھی جدا نہ کر سکتے. صحیح. جی جی. اچھا، یہاں جدا یا کرنے اسی سے طرح فاضل صاحب جی ایک اور بات میں بس یہ کر دوں، جدا کرنے سے یہاں بیسیکلی مراد فاضل صاحب کی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی شے کی ماہیت کا پتہ ہو، جو ماہیت کا مفہوم ہے اس کا پتہ ہو، اور اگر آپ ماہیت کے مفہوم کو اور وجود کے مفہوم کو علیحدہ نہ کر پائیں تو ماہیت کا پتہ چلتے ہی فوراً آپ اس کی وجود کے بارے میں بھی ججمنٹ پاس کر دیں گے وداؤٹ اینی ایڈیشنل انفارمیشن. یہاں جدا نہ ہونے کا یہ مطلب ہے، اور جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماہیت پتہ ہو تو پھر آپ فوراً ہی اس کی وجود کے بارے میں ججمنٹ پاس نہیں کر سکتے. پھر مطلب ماہیت کا پتہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یہ بھی فوراً پتہ چلے گا کہ یہ شے جس کی ماہیت کا آپ کو پتہ چلا ہے یہ واقعی خارج میں موجود بھی ہے. اگر یہ جدا نہ ہو سکتے ہوتے تو جیسے ہی آپ کو ماہیت سے ریلیٹڈ جو مفہوم ہے وہ ذہن میں آتا تو فوراً آپ ججمنٹ یہ بھی پاس کر دیتے کہ یہ وہ شے جس کی ماہیت مجھے پتہ چلی ہے یہ خارج میں موجود بھی ہے. اب مثال کے طور پہ انسان کے کیس میں، اب اگر انسان کی ماہیت کا آپ کو پتہ ہے تو ماہیت کا پتہ چلتے ہی ساتھ ہی آپ یہ ججمنٹ پاس کر لیں گے کہ انسان ایسی شے ہے which has a body، انسان ایک جسم رکھتا ہے. اب یہ جو ججمنٹ پاس کرنے کے انسان جسم رکھتا ہے، یہ ججمنٹ پاس کرنے کے لیے آپ کو کوئی اور ایڈیشنل انفارمیشن نہیں چاہیے، آپ کو ماہیت سے ہی یہ انفارمیشن مل جائے گی. لیکن اگر انسان کی ماہیت آپ کو پتہ چل جائے تو ماہیت کے اندر وہ انفارمیشن اتنی نہیں ہے کہ جس سے پھر آپ بغیر کوئی اور ایڈیشنل انفارمیشن یہ فوراً ججمنٹ پاس کر دیں کہ جس انسان موجود بھی ہوگا خارج. تو یہ اس سینس میں ہے بیسیکلی، اور یہ ذہنی سطح کے اوپر یہ تحلیل ہو رہی ہے. ذہنی سطح کے ذہن کس طرح آپریٹ کرتا ہے. جی اس میں جو مثال دی تھی چڑیل کی، اسی طرح اس کی ایکسٹینشن اگر آپ کریں فرشتے، اس کی ماہیت تو معلوم ہے لیکن ان کا یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لاجک کی وجہ سے نہیں، ان کی ماہیت معلوم نہیں ہے، ان کے وجود کا ہم اقرار کرتے ہیں، ماہیت معلوم نہیں. اچھا یہ الٹا ہے. ہم اقرار کرتے نہیں تو پھر چڑیل کس طرح، پھر چڑیل کس طرح ہوئی وہ مثال جس میں نہیں، چڑیل کی مثال فاضل صاحب نے یہی دی ہے کہ جس میں وجود کا ہم اقرار کر رہے ہیں لیکن ماہیت کا نہیں پتا. چڑیل کی مثال یہ دی. اچھا میں نے الٹا کر دیا. اور کیمیائی خواص جو ہیں وہ الٹا ہے، یعنی کہ وہ اس کی ماہیت ہمیں معلوم ہے. نہیں، اس میں بھی یہی ہے کہ بھائی دیکھیں نا، ایک نیا کیمیکل ڈسکور ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کے سامنے کیمیکل لا کے رکھ دیا، اب اس کے وجود کا تو آپ کو پتہ چل گیا لیکن اس کی جو ریالٹی ہے، جو اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں، جو اس کی ڈیفینیشن ہے، وہ تو کسی سائنسدان کو پتہ ہوں گی نا، وہ آپ کو تھوڑی پتہ ہوں. ویسے ذرا اس پہ واپس جاتے ہیں، یہ چڑیل کا ہمیں کس طرح چلیں جن اور وہ تو
ٹھیک ہے، لیکن یہ چڑیل کا کس طرح سے ہم نے کہہ دیا کہ چلے وہ وجود چڑیل ہمیں کو آپ معلوم وہ ہے؟ جن کے اندر ہی لے جائیں، جن کا اچھا چلے جانرا ہے ٹھیک نا، ہے، مطلب اس میں بیسیکلی جنات ہی ہے نا. تو پھر وہ کوئی اور مثال بتائیے جس میں وجود معلوم نہیں ہو رہا لیکن ماہیت ہمیں پتہ ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ اچھا ویسے ایک اور تو پتہ نہیں، اب اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مطلب ایسی چیز کا وجود ہو بھی سکتا. اب یونیکارن جو ہے مطلب مثال کے طور پہ اب یونیکارن ذہن کے اندر اس کا ایک بڑا کلیئر مفہوم آپ بنا سکتے ہیں، بٹ وی ڈونٹ نو ویدر اٹ ایگزسٹ اور ناٹ. وی ڈونٹ نو، لیکن آئی ڈونٹ نو ویدر دس از ٹیکنیکلی کریکٹ ایگزامپل اور ناٹ. لیکن اس نہیں طرح ڈاکٹر کیا صاحب، آپ بہت نے سی تو کرنٹ دے دیا نا. فاضل صاحب اگر پرانے فلاسفہ کے نزدیک انہوں نے کیا مثالیں اس کی دی تھی؟ فاضل صحیح ہے. صاحب اس کی کوئی مثال اگر آپ دے پائیں کہ جس کا وجود معلوم نہیں ہے دیکھیں لیکن وہ ماہیت معلوم ہے. دیکھیں جیسے جل پری کا وجود، دیکھیں جل پری کا کانسیپٹ ہے. یہ اچھی مثال ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ جل پری عربی کا میں غول و ہمیں باخت کی وہ آ مثال جاتا ہے دیتے ہیں. ذہن میں. سوری اچھا اس میں دیکھیں، اس میں جو فاضل صاحب نے مثالیں دی ہیں نا وہ کافی ہے. آرگومنٹ یہ بلڈ کرنا تھا کہ یہ دونوں مفاہیم ذہن میں علیحدہ علیحدہ ہیں. تو جب آپ نے یہ مثال دے دی کہ ایسی ہیں چیزیں جن کے وجود کا آپ کو پتا ہو لیکن ماہیت کا نہ پتا ہو، تو دس از سفیشینٹ انف ٹو ایٹ لیسٹ ڈیمانسٹریٹ کہ کنسپچولی دے آر ڈسٹنکٹ. ذہن میں ان کی تحلیل ہو سکتی ہے. بیسیکلی آرگومنٹ تو بلڈ ہو گیا نا. ٹھیک ہے سر، سوری اگر میں جلدی سے یہ سمرائز کر سکوں. آرگومنٹ بیسکلی یہ ہے کہ وجود اور ماہیت ذہنی طور پہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، although خارج میں یہ ہو سکتا ہے علیحدہ نہ ہو. بیسک یہ آرگومنٹ ہم بلڈ کر رہے ہیں نا. جی خارج میں ایک ہی شے ہے. خارج میں حتماً خارج میں ایک ہی شے ہے. جی خارج میں ایک ہی شے ہے. خارج میں there is one ontological block without any fissure. مطلب انگریزی میں اس کو یہ کہا جاتا ہے. ماہیت وجود کے بغیر موجود ہی نہیں ہو سکتی. خارج میں ماہیت وجود کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے اس کا موجود ہونا. تو خارج جب موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر صورت میں وجود و ماہیت صاحب میں تھوڑے اور ذہن میں ان دو دیتا ہوں. مفاہیم کو علیحدہ علیحدہ جدا کر کے تصور کرتا. ہاں فاضل صاحب میں تھوڑے سے اور آسان انداز میں بتاتا ہوں. دیکھیں خارج میں آپ کے سامنے ایک شے پڑی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ اس شے کو دیکھ رہے ہیں. اب اگر آپ صرف اپنی سینسز سے اس کو ایکسس کرنا چاہیں تو جو آپ کی جو حواس خمسہ ہے، حواس خمسہ کے تھرو آپ کو وجود اور ماہیت دو مختلف اشیاء کے طور پہ آپ کی سینسز کے ایکسس میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کے سامنے جیسے ایک صوفہ پڑا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کی سینسز آپ کو نہیں بتا رہی کہ یہ صوفہ جو ہے خارج میں اس کا ایک ایسپیکٹ ہے جو کہ مجھے وجود کے طور پہ نظر آ رہا ہے، اور ایک ایسپیکٹ ہے جو کہ ماہیت کے طور پہ نظر آ رہا ہے. خارج میں تو آپ کو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا نا کہ آپ کسی صوفے کی اس شے کو اس پہلو کو کہہ سکے کہ ہاں یہ ایگزسٹنس والا پہلو ہے اور یہ ماہیت والا پہلو. ایسا تو نہیں ہے نا. لیکن جب ذہن میں اب اس کا کیا اثر پڑتا ہے، ہماری جو ریشنل فیکلٹی ہے وہ کیا کرتی ہے، اس کے پاس یہ ایبلٹی ہے کہ جب آپ نے شے دیکھ لی، آپ کی آبزرویشن، آپ کی سینسز کے آپ نے ایکسس کر لیا، اب وہ ذہن میں دو مفاہیم بلڈ کرتی ہے، دو ڈسٹنکٹ مفاہیم بلڈ کرتی ہے. کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ خارج میں although بظاہر نظر تو نہیں آ رہا، لیکن بہرحال خارج میں جو شے ہے اس میں کیا کہتے ہیں، اس کے دو ایسپیکٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ کو سینسز کے تھرو ایکسیسیبل نہیں ہے. لیکن ان میں سے ایک ایسپیکٹ وہ ہے جس سے وجود کا مفہوم بن رہا ہے، اور اس کا ایک اور ایسا پہلو ہے جس سے کوڈٹی یا ماہیت کا مفہوم یا چیزتی کا مفہوم بن رہا ہے. تو اس کا تو ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اس کے دو پہلو ہیں. اس شے کے جو خارج میں شے موجود ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو جو ہے اس کا ذہن پہ کیا اثر ہو رہا ہے کہ وجود کا مفہوم بن رہا ہے، اور جو دوسرا پہلو ہے اس شے کا، اس سے ذہن پہ کیا اثر ہو رہا ہے کہ چیزتی کا مفہوم بن رہا ہے. اب وہ پہلو خارج میں مثال کے طور پہ آپ کی آنکھوں کو نظر نہیں آ رہے، لیکن چونکہ ذہن میں دو ڈسٹنکٹ مفہوم بن گئے ہیں، دو الگ الگ مفہوم بن گئے ہیں، تو یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے سورس تو وہ شے ہی ہے نا خارج میں جسے دو مفہوم بن رہے ہیں. تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ دونوں پہلو اس خارج میں جو شے موجود ہے اس پہ پائے جاتے ہیں، although آپ کی سینسز کو ایکسس نہیں ہے ان دو پہلوؤں کا. تو یہ اس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ ظاہر میں وہ ایک ہی شے ہے، لیکن اس شے کے اندر وہ وحدت ہے. اس وحدت کے اندر دو پہلو ہیں. ایک پہلو جو ہے اس کا ذہن پہ اثر یہ ہے
کہ وجود کا مفہوم بن رہا ہے اور جو دوسرا پہلو اس کا اثر یہ ہے کہ چشتی کا مفہوم بن رہا ہے. یہ اس طرح بیسیکلی. میں ویسے اگر تھوڑا سا سوری پیچھے لے جاؤں, یہ خارج کو ہم نون ریالٹی کہیں گے, یہ اس طرح مفہوم ہے اس یہ کا؟ آپ کے سامنے جو مشاہدے میں ہے, جو آپ کے سامنے چیز, جو آپ کے سینسز کو ایکسیسیبل ہے, میں نے یہی سے بات سٹارٹ کی. نہیں وہ میں اس کی ڈیفینیشن بس کلیئر کرنا چاہ رہا تھا ذہن میں. جی بالکل, یہ اس طرح. اب خارج میں وہ پہلو جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں اگر آپ غور کریں, لیکن ذہن میں جا کے ان سے دو مفہوم بن جاتے ہیں. تو چونکہ ذہن میں دو مفہوم بن رہے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ بظاہر تو خارج میں, اور یہ یقیناً خارج میں شے وحدت ہے, لیکن وہ اس کے اندر دو پہلو پائے جاتے ہیں جو کہ ہڈن ہے بیسیکلی, لیکن ذہن پھر اس سے دو مفاہیم بنا دیتا ہے. اس طرح سمجھ لینا. اس طرح وہ خارج میں مرکب نہیں ہے دو مختلف پہلوؤں کا, اس وحدت کے اندر میں ہی دو پہلو ہیں. وہ جو دو پہلو ہیں وہ اس کی یونٹی, اس کی وحدت کو کمپرومائز نہیں کرتے. اس طرح لے, یہ ایسے ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ, اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. جیسے اب آپ کے سامنے جیسے ایک صوفہ پڑا ہو, آدھا حصہ صوفے کا گرین کلر کا ہو, آدھا حصہ یلو کلر کا ہو. اب یہ ہم کہیں گے کہ یہ خارج میں بھی واقعی دو کلرز کا مرکب ہے. ٹھیک ہے. اب ایک حصہ جو ہے صوفے کا, اس سے ہماری سینسز کے تھرو امپریشن آ رہا ہے ریڈنس کا, اور ایک حصہ ہے اس سے کانسیپٹ ذہن میں آ رہا ہے یلونیس کا. اب یہاں دو کانسیپٹس بن رہے ہیں, یہاں بھی ایک ریڈنس کا کانسیپٹ ہے اور ایک یلونیس کا. لیکن اس کیس میں وہ جو دو پہلو ہیں جن سے دو کانسیپٹ بن رہے ہیں, وہ دو پہلو ایکچولی خارج میں آپ کی سینسز کو بھی ایکسیپٹیبل ہے, وہ ویزیبل ہے بیسیکلی. لیکن یہ جو دو پہلو ہیں جن کے کورسپونڈنگ یہ دو مفاہیم بن رہی ہیں ذہن میں, چیستی اور یہ جو ہستی جو ہے, یہ دو پہلو اس طرح سینسز کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے بیسیکلی. یہ اس طرح بات ہے بیسیکلی. جی میرے خیال ہے اس سے زیادہ آسان تو الفاظ میں نہیں سمجھا ہے. اگر کوئی کوشچن ابھی بھی ہے تو دیکھ لیں, پوچھ لیں. سر تھینک یو, ویری ویل ایلیبریٹڈ. جی آگے شروع کیا جائے یا ٹائم ختم ہو گیا ہے؟ ٹائم تو پورا ہو میرے گیا خیال میں سر اس کو ذرا ہضم کرنے کا وقت دے دیں ہمیں. یہ چوتھا باب اگلی دفعہ شروع کرتے ہیں. میرے خیال میں ساتھ ساتھ جنات کی بحث بھی شروع کر دے تو یہ میرے خیال میں جلدی ہضم ہونا شروع ہو جائے گی یہ بحث. چڑیل سے آپ نے اچھا آغاز کیا تھا, وہیں سے آگے چلتے ہیں. چڑیل میں انٹرسٹڈ لوگ چڑیل سے سن لیں. ہماری ایک استاد ویسے ایک ساری ضمنی سا سوال ہے یہ چڑیلوں اور جنوں سے. یہ اس کا جو وجود کا قائل ہونا, وہ تو آپ یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آپ کسی مغربی بندے سے پوچھیں گے تو وہ اس کا جواب وہ ایبسولوٹلی ناٹ والے اس میں دے گا. ہمارے سے پوچھیں گے مشرقی تو کہیں گے ہاں جی ان کا ہم اقرار کرتے ہیں. تو یہ پھر وجود ہونا کوئی لازمی تو نہیں ہے بات. ہاں جی, ویسٹرن کانٹیکس کے اندر ظاہر بات ہے یہ ایگزامپل نہیں اتنی پائیدار, لیکن ظاہر بات ہے ہم تو وہ جو اسلامک فلسافیکل جو فریم ورک ہے اس کے اندر بات کر رہے ہیں نا, کہ وہاں پھر وہ ظاہر بات جو چیزیں وحی نے بتائی ہیں, جو احادیث سے پتہ چلی ان پہ ایمان ہوتا ہے نا. تو کچھ پریمیسز ہیں جن کی سوچ جو ہے وہ وحی اور حدیث ہوتا ہے نا. اور ویسے میں کو بتاؤں, مجھے تو پرسنل تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے جنات کا. یہ اچھا, پھر تو میرے خیال میں آپ کے تجربات سے ہمیں جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے. میں تو چشم کی گواہ بھی ہوں. ایک مزیدار بات یہ کہ جو موراکو کے جو لوگ ہیں ان میں سے میں آپ کسی سے بھی مل لیں 80% آپ کو کہیں گے ہاں ہمارا واسطہ پڑا ہے. یا پھر برِ صغیر میں, یہاں پہ اگر مغرب میں آ جائیں تو وہ کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے, انہیں کبھی پتہ نہیں چلتا. لیکن موراکو میں کسی جب بندے سے مل لیں وہ کہیں گے ہاں جی مجھے اس کا توڑ بھی آتا ہے, اور میں میری مطلب یہ بڑے ایک انٹرسٹنگ سا فیکٹ ہے. تو بہرحال اچھا ایک سوال ہے, میں ذرا پیچھے دوبارہ جا رہا ہوں, مجھے کلیئر نہیں ہوا. تو یہ جو دلیل دوم تھی پہلی, اس کی مشترک جو مفہوم وجود کا مشترک ہونا, وہ ذرا فاضل صاحب اگر آپ دوبارہ پلیز ریوائز کر دیں. دلیل اول تو سمجھ آ گئی, دوم میں ذرا تھوڑا سا میں غور نہیں کر سکا صحیح طرح سے. یہ صفحہ ہمارا
دیکھیں اب دوسری دلیل یہ تھی کہ جب ایک شے کو وجود کی کوئی خاص قسم جانے، مثال کے طور پہ کہیں کہ ادھر وجود انسان ہے یا وجود حیوان ہے یا فلاں ہے، تو بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو انسان نہیں تھا، حیوان تھا، ٹھیک ہے، لیکن یعنی اس سے یہ لازم یعنی کہتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ خاص شے موجود نہیں شے ہوتی، تو اس سے صرف اس متعین شے کے وجود کا انکار لازم آ جاتا ہے، یعنی اسے یہ لازم آ جاتا ہے کہ وجود انسان نہیں تھا، لیکن اصل وجود کا انکار لازم نہیں آتا، یعنی وجود بالآخر کوئی چیز تھی، ہے، ہستی ہے، اب وہ ہے کیا ہے، وجود انسان ہے یا وجود حیوان ہے، میں نے سمجھا انسان ہے، بعد میں پتہ چلا حیوان ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک متعین شے کے وجود کا انکار تو ہو گیا کہ وجود انسان نہیں ہے، لیکن اصل وجود اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، یعنی اصل وجود ہے۔ سوری میں بات کاٹ رہا ہوں، لیکن اس میں یہ تو مجھے سمجھ آ گئی، یا آرگیومنٹ تو مجھے سمجھ آ گئی، یہ جو آخری جو انہوں نے کنکلوژن نکالی ہے نا کہ دیر فور کہ وہ واحد ہے اور اس کے متعدد معنی ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ یہ تو بات ظاہر سمجھ آ گئی کہ اس کا جو ہم نے سمجھا تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن اس سے یہ کس طرح ظاہر ہو گیا کہ اس کا جو اصل میں جو معنی ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے اور مختلف نہیں ہونے چاہیے؟ یہ میں یہاں پہ ذرا میری سوئی پھنسی۔ اگر دیکھیں اگر مختلف ہوتا ہے اس کا معنی، تو اس متعین شے کے انکار سے اس کے وجود کا بھی انکار لازم آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کا یہ وجود کا کوئی اور معنی ہے اور اس وجود کا کوئی اور معنی ہے۔ وجود انسان جب ختم ہو گیا تو اب جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، چونکہ وجود انسان ہو رہا ہے، وجود اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ ہم نے وہ معنی غلط، ہم نے شروع میں غلط چنا تھا، ہو سکتا ہے کوئی اور سیٹ ہو جو کہ جس کو ہم دیکھ ہی نہیں رہے، مثلا وہ جو حیوان ہے وہ ہاتھی نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، ہو سکتا ہے شیر یا چیتا ہو، میں ویسے ایک مثال لے رہا ہوں۔ جی، تو اس کا مطلب یہی ہو جائے گا کہ اس کے ہونے سے وہی مطلب ہے نا کہ اس کے ہونے سے کسی شے کے ہونے کو انکار نہیں ہو رہا، مطلب کچھ تو ہے نا، جانور ہے، کوئی بھی جانور ہے، شیر ہے، گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، کوئی بھی ہونے کا انکار نہیں ہو رہا۔ اچھا، وجود تو ہے، کچھ تو ہے، جو ہے وہ وجود ہے، بھی ہو سکتا ہے ہاتھی، گھوڑا، شیر۔ اس میں تھوڑا سا سائیکولوجیکل ایلیمنٹ بھی ہے، بیسیکلی یہ آرگومنٹ جو ہے نا اس میں تھوڑا سا سائیکولوجیکل ایلیمنٹ بھی ہے، یہ پیورلی لاجیکل آرگومنٹ نہیں ہے۔ اس میں کہا جائے کہ عموماً انسان جو ہے بیسیکلی جب وہ اس طرح کی سچویشن آتی ہے کہ وہ پہلے سمجھ رہا تھا کہ ہاتھی ہے لیکن بعد میں گھوڑا ہے، تو وہ بیسیکلی دونوں پہ جو دونوں کیسز میں وہ وجود کا معنی ایک لیتا ہے انسان، بیسیکلی ایون سائیکولوجیکلی بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ نہیں اگر ہاتھی نہیں ہے گھوڑا ہے تو اب وہ ہاتھی اپنے وجود کے ساتھ ہی ڈفرنٹ تھا، اب یہ گھوڑا اپنے وجود کے ساتھ میرے سامنے آ گیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دیر واز سم تھنگ وچ واز ایگزسٹنگ، ایگزسٹنس کسی چیز کی تھی، مطلب وہ جو ایگزسٹنس والا فیکٹر ہے وہ کامن ہے، بیسیکلی وہ کائنڈ آف اٹ از شیئرڈ بائی دی ایلیفنٹ اینڈ دی ہارس۔ اس میں تھوڑا سا سائیکولوجیکل ایلیمنٹ بھی ہے میری نظر میں، اٹس ناٹ اے پیورلی لاجیکل آرگومنٹ۔ نہیں، کیونکہ میں دیکھیں نا، وجود کا ہونا تو ہستی کے ساتھ تعلق ہے، یہ بحث نہیں ہو رہی، بحث یہ ہو رہی ہے کہ اس کے معنی مختلف ہیں کہ نہیں، وہ مشترک انسان عموماً معنی سیم لیتا ہے۔ اس میں بیسیکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ نارملی بھی جب اس طرح کی سچویشن آئے تو انسان عموماً معنی سیم لیتا ہے، معنی مختلف نہیں لیتا۔ تو اس میں تھوڑا ہیبٹ کا ایلیمنٹ بھی ہے، تھوڑا سا سائیکولوجیکل ایلیمنٹ بھی اس آرگومنٹ میں ہے۔ اٹس ناٹ اے پیورلی لاجیکل آرگومنٹ، آف کورس یہ بات ٹھیک ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، اٹس ناٹ اے پیورلی لاجیکل آرگومنٹ، اس میں تھوڑا سا سائیکولوجیکل ایلیمنٹ بھی ہے، یہ بات ہے، یہ بات صحیح۔ سر آئی تھنک ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ اب پہلے یہ سارا کچھ ابزارو کر لیں، ہضم ہونے دیں، پھر آگے۔ جی 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 بالکل بالکل۔ نہیں یاور صاحب، ہم پیچھے چلے گئے ہیں، میں تو آپ کو اور پیچھے لے گیا ہوں، ہم تو آگے جا ہی نہیں رہے۔ نہیں ابھی تو وہ اصالت میں، ابھی تو اصالت کے اندر اور تھوڑا سا آپ کا دماغ پہ ذرا اور پش کرنا پڑے گا آپ کو، جب پرائمیسی آف ایگزسٹنس کی بات آئے گی۔ اور تھوڑا سا اصالت تھوڑا سا ڈسکس ہو جاتا۔ نہیں جناب، پلیز رہ لیتے ہیں آپ، پہلے ہمیں ہضم ہونے دیں گے۔
नहीं, एक वैसे नया भी और ऊपर वैसे से भी अब्बास साहब का यावर काम है डराना लोगों को। हाँ वैसे भी नहीं, यावर नहीं, साहब ने ये और ये आप फिक्र देखें ना ना, करें, उन्होंने भेज देने हैं ये सारे सवाल, फिर कंफ्यूज करेंगे हमें। आप इसमें बस ये ज़हन में रखें कि बाहर जो शय है वो एक है, उसमें से दो पहलू निकल रहे हैं, ठीक है जी, मतलब जहन उसमें से दो पहलू निकाल रहा है, एक मफहूम है हस्ती का, एक चिश्ती का। जहन जो है उसमें दो डिस्टिंक्ट कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं, शय एक ही बाहर है, मतलब सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन प्रेडिकेट्स दो जहन बना रहा है, एक एग्जिस्टेंस वाला है और एक क्विडिटी वाला है बेसिकली। तो अब वो असालत में हम ये देखेंगे कि अब जहन तो दो पहलू बना रहा है लेकिन बाहर शय एक ही है। तो इसका मतलब है कि अब इसमें दो तीन पॉसिबिलिटीज है ना, या तो उस शय के अंदर इन दोनों पहलुओं की अलग-अलग कोई ओंटोलॉजिकल रूट है कि एक उसका शय का एस्पेक्ट है जिससे हस्ती का मफहूम बन रहा है, और एक अलग से इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट है उस शय का जो बाहर मौजूद है जिससे चिश्ती का मफहूम बन रहा है। या तो ये, या फिर नहीं, एक ही है, ओंटोलॉजिकल रूट एक ही है, उसी ओंटोलॉजिकल रूट से ही ये दो पहलू डिराइव हो रहे हैं जहन के अंदर, ठीक है। अब प्राइमेसी ऑफ एग्जिस्टेंस में ये होगा कि वो ओंटोलॉजिकल रूट, वो एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस जो वाकई खारिज में मौजूद है, उसी एग्जिस्टेंस से मफहूम हस्ती का भी बन रहा है और उसी एग्जिस्टेंस से चिश्ती का मफहूम भी डिराइव हो रहा है। तो अब इसकी डिटेल इंशाल्लाह अगली बार फिर हम करेंगे, अभी थोड़ा सा बस जरा एक जिसे कहते हैं एक ट्रेलर के तौर पे था ये है। मेरा एक सवाल है, अगर मैं मेरे कर ख्याल लूं। अगली बार फादर साहब डिटेल में डिस्कस नहीं, करेंगे। मेरा मेरे इससे रिलेटेड नहीं है, जो दूसरा बाब था उससे रिलेटेड है, जो आज की क्लास में था। मैं पूछूं? फल साहब से पूछ ली, मतलब अगर वो वो इजाजत तो दें। वैसे चले गए हैं, क्लास में अच्छा नहीं अच्छा, है। जी जी, चले चले, ठीक, आप पूछ लें। जी जी जी, तो जो दूसरा बाब था उसमें हमने ये देखा ना कि जो वजूद का मफहूम है वो मुश्तरक मानवी है। इसकी जो जी पहली जी दलील है, इसमें हम यहाँ से बात शुरू करते हैं कि भाई वजूद तकसीम होने की सलाहियत रखता है, और फिर हम कहते हैं कि जो चीज तकसीम होने की सलाहियत रखती है वो मुश्तरक मानवी होती है। जी तो जी, बिल्कुल ये कैसे डिसाइड हो गया कि जो चीज तकसीम हो सकती है वो मुश्तरक मानवी है? इसकी कोई जी जी, अगर नहीं आप नहीं, वो एक्सप्लेनेशन दे सकें। जी जी, मैं बताता हूँ। देखें, अगर एक चीज तकसीम हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि वो कॉमन थ्रेड है, वो कॉमन फैक्टर है सब, अदरवाइज आप उसको मुकसिम कहेंगे ही नहीं। देखें ना, अगर 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 हम ये कह रहे हैं, जैसे वो एक एग्जांपल उन्होंने दी थी, जैसे मोबाइल वाली एग्जांपल थी कि मोबाइल जो मुकसिम है उसकी अकसाम है ना, आईफोन है, उसके बाद स्मार्ट स्मार्ट वो जो भी है, बहरहाल जितने भी, अब सबके ऊपर मोबाइल लफ्ज का इतलाक हो रहा है। मोबाइल वो लफ्ज है जो एक कॉमन थ्रेड है, जो सबको इकट्ठा कर रहा है, जो सबके अंदर एक कॉमन फैक्टर है। इसी वजह से तो आप कहेंगे कि मोबाइल जो है वो मुकसिम है और उसकी ये मुख्तलिफ अकसाम है। अगर हर जो किस्म है उसको आप मुकसिम पर रेफर बैक नहीं करेंगे तो फिर वो मुकसिम कहलाएगा ही नहीं। हम ये कहेंगे नहीं कि ये तकसीम हो रहा है। जो शायद तकसीम हो रही है उसको तभी हम कहेंगे ना कि वो तकसीम हो रही है, जब जब तमाम जो अकसाम है वो पलट के वापस दे विल बी रेफर्ड बैक टू दैट थिंग, और इफ ऑल ऑफ देम आर रेफर्ड बैक टू दैट थिंग, दिस मींस कि वो कॉमन थ्रेड है सब में, और वो कॉमन थ्रेड है, इसका मतलब कि फिर आप उसको सेम मानों में ले रहे हैं। अगर मोबाइल के मायनी आईफोन में टोटली डिफरेंट हो मोबाइल के मायनी से, लेट्स से दूसरे किसी फोन के अंदर, तो फिर आप उस मोबाइल के लफ्ज को ये नहीं कहेंगे कि वो इसकी मोबाइल और ये जो दूसरी टाइप है वो इसकी अकसाम है, फिर आप ये नहीं कहेंगे। वो मुकसिम बनेगा ही तब जब उसका कोई ना कोई ऐसा पहलू होगा जो उन तमाम अकसाम में मुश्तरक होगा बेसिकली। जी ठीक है, लफ्ज सही के है। मानी के अंदर कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट होगा जो तमाम अकसाम में मुश्तरक होगा, अदरवाइज वो मुकसिम कहलाएगा ही नहीं। अदरवाइज हम उसको कहेंगे नहीं कि वो तकसीम हो रहा है इन तमाम अकसाम में। ये बेसिकली बात है ना। जी देयर जी मस्ट ठीक बी है। समथिंग व्हिच इज कॉमन इन ऑल द टाइप्स, अदरवाइज यू वोंट कॉल देम टाइप्स ऑफ दैट थिंग। ये बेसिकली बात है ना। जी शुक्रिया, सही है, समझ आ गया। जी जी जी।